بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا وَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس سے پہلے فرمایا کہ مشرکین کے نہ ماننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم ہدایت کی اتباع کر لیں تو ہمیں ہمارے وطن سے جلا وطن کر دیا جائے گا اور ہمیں بڑا معاشی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو حرم کی وجہ سے عزت بخشی اور ان کی تجارتیں اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی توحید کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی عزت اور احترام کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ ملا ہے۔ کیا جب وہ توحید کو مان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے تو کیا ان سے رزق چھین لیا جائے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس حال میں بھی عطا کر رہا ہے۔ اور یہ اب ایک دوسرا جواب ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ۔ ایمان نہ لانے میں تو خطرہ اور زیادہ ہے۔ کتنی بستیاں تھی پہلے جو گزر گئی اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور وہ پھلتے پھولتے رہے اور ان کی معیشت اور ان کی دنیا وہ بڑھ گئی، مگر وہ انہوں نے اس پر تکبر کیا اور حق کا انکار کیا۔ انجام یہ ہوا کہ ان کی بستیاں تباہ و برباد ہوئی۔ کیا تمہارے سامنے وہ قوم سمود کی بستی نہیں ہے؟ اور اس کو تم دیکھتے ہو، وہاں ان کی ہلاکت کے بعد وہ بستیاں رہنے کے قابل نہ رہی اور ان میں کوئی بھی رہائش پذیر نہ ہو سکا۔ تو ساری چیزیں وہ مٹنے والی ہے، فانی ہے۔ تو ایمان نہ لا کر کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ ایمان نہ لانے سے خوف اور زیادہ بڑھے گا۔ اور پچھلی اقوام مکذبہ کا ذکر کر کے ان کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، بہت ساری بستیاں ہم نے ہلاک کی۔ کم أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جو کہ سرکش ہو چکے تھے اور جنہوں نے سرکشی کی تھی، معیشتہا، اپنی معیشت میں، اپنی زندگی اور اپنی معیشت اور اپنے اسباب معیشت میں انہوں نے تکبر کیا تھا۔ بطرت معیشتہا یعنی بطرت فی معیشتہا، اور یہ بطر اصل میں کہتے ہیں الطغیان فی النعمہ، نعمت میں سرکشی کو کہتے ہیں بطر۔ اترانا اور تکبر کرنا اور نعمت کا میں ناشکری کرنا اور حد سے تجاوز کر جانا اور بے انتہا اسراف کرنا، یہ بطرت معیشتہ ہے۔ جنہوں نے اپنی معیشت میں سرکشی اختیار کی، ان بستیوں کو تو ہم نے ہلاک کر دیا۔
فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، بس یہ ان کی بستیاں ہیں جن پر تمہارا گزر ہوتا ہے۔ حجر کی وادی، لم تسکن کے نہیں رہے، من بعدہم ان کے بعد، ان کی ہلاکت کے بعد، الا قلیلا مگر تھوڑا زمانہ یا تھوڑا رہنا۔ قلیلاً کا معنی یعنی زماناً قلیلاً۔ اس میں پھر قوم ثمود کی ہلاکت کے بعد کوئی نہیں رہا، مگر بس کچھ دیر کے لیے کسی نے جا کر وہاں دورہ کیا، دیکھا اور گزر گئے۔ گزرنے والوں نے تو دیکھا مگر مستقل رہنے والے پھر ان میں کوئی نہیں آیا۔ تو زمناً قلیلا یعنی لا یسکنھا الا المارہ، صرف گزرنے والے ہی اس میں رہے اور کوئی نہیں۔ تھوڑا ہی رہنا، تھوڑا زمانہ رہنا، یا سکنن قلیلا تھوڑا رہنا۔ تھوڑا رہنا یہ کہ تھوڑے لوگ رہے، تھوڑا رہنا یہ کہ تھوڑی دیر رہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ہیں وارث اور آخری مالک۔ ساری چیزیں اور اس کی ملکیت آخر جا کر رب العالمین کے پاس جائے گی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میراث کیا ہے؟ بقیہ ملکیت۔ تو ساری چیزیں فانی ہیں، تو باقی رہنے والا اللہ ہے، تو مالک اللہ ہے۔ تو وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی وارث ہوئے۔ وہ پھر بستیاں خراب اور اجڑی ہوئی تھی اور وہاں کوئی نہیں رہا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ یہ اب ایک ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ بستیاں اس وقت ہلاک ہوتی ہے جب ان پر حجت تمام ہوتی ہے اور جب ان میں رسولوں کی بعثت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول کو مبعوث نہ کر دیں۔ تو بستیوں کی ہلاکت کا ایک قانون یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان میں رسولوں کی بعثت فرماتا ہے تاکہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچے، انہیں متنبہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان پر باقاعدہ ایک طویل محنت ہوتی ہے، ان تک دین کی بات پہنچتی ہے، اور باوجود اس کے جب وہ اپنے ظلم پر قائم دائم رہتے ہیں تو پھر جب اللہ چاہتا ہے تو انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر جب اللہ چاہتا ہے تو انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کے تحت تمہارے پاس رسول کی بعثت جو ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے تاکہ تم پر حجت کو تمام کیا جائے۔ تو صداقت رسول میں یہ وہ 5واں نقطہ ہے جو اس وقت یہاں زیر بحث ہے، جو یہ عنوان صورت کا چل رہا ہے، اور یہ جو باب ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو کئی انداز میں بیان کیا گیا۔ اس میں سے ایک انداز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کی بعثت کا مقصد وہ الزام الحجہ ہے تاکہ حجت پوری ہو۔ لہٰذا جس طرح پہلے بستیاں ہلاک ہوئی اور تباہ ہوئی، تو مکہ کی بستی بھی ایک بستی ہے اور یہ بھی ام القریٰ ہے اور یہ بھی بستیوں کا مرکز ہے،
جیسے اللہ کا قانون ہے کہ وہ بستیوں کے مرکز میں رسولوں کو مبعوث فرماتا ہے اور پھر جو ظلم پر قائم رہتا ہے پھر اللہ چاہتا ہے تو سزا دیتا ہے۔ تو تمہارے درمیان بھی اس رسول کی بعثت کا یہ مقصد ہے، اور تمہیں اب تک اس لیے نہیں پکڑا گیا کہ بعثت رسول کے اس قانون کو پورا کیا جا رہا ہے، اور اب اگر تم اس ظلم پر قائم رہے تو پھر تمہاری بھی پکڑ اور سزا ہوگی۔ تو ہلاکت کے بعد یہ ماقبل سے مضمون کا ربط واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور پچھلی بستیوں کی ہلاکت کے بعد یہ ہلاکت بستیوں کے قانون کو ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن پچھلی بستیوں کی ہلاکت کے ذکر کے بعد یہ عنایت ربانیہ کا ذکر ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو جن بستیوں کے رہنے والے کافر ہوں، حتیٰ یہاں تک یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ بھیجے فی امہا اس کے بڑے حصے میں، ان بستیوں کے بڑے حصے میں، اس کے مرکز میں، اس کے صدر مقام میں، رسولاً کسی رسول کو، یتلو علیہم آیاتنا کہ وہ رسول پڑھ کر سنائیں ان پر ہماری آیتیں، اور انہیں خبر دے اس بات کی کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو عذاب نازل ہوگا۔ یخبرہم ان العذاب ینزل ان لم یؤمنوا، تفسیر قرطبی۔ وما کننا مہلک القریٰ، اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو کسی بھی حال میں مگر اس حال میں، الا واہلھا ظالمون، مگر اس حال میں کہ اس کے رہنے والے ظالم ہو۔ تو دو باتیں ہیں، ایک ہے کسی رسول کی بعثت، اور ایک ہے اس بستی کا ظالم ہونا، تو اس کے بعد عذاب کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے پہلے عذاب کا نزول سنت الہی نہیں ہے اور صحیح نہیں ہے۔ ما کان کا مطلب ہے ما صح و مستقام، اور ما کان کا معنی ہے یعنی ما کان فی حکم الماضی و قضائہ السابق، اللہ کی تقدیر میں اور اللہ کی سنت میں اور اللہ کے سابقہ ماضی کے احکام میں یہ طریقہ نہیں رہا اور ایسا نہیں ہوتا کہ تیرا رب کسی بستی کو ہلاک کر دے جبکہ اس بستی میں کسی رسول کو نہ بھیجا ہو جو انہیں خبر دے عذاب کی۔ اور ایک اور آیت میں ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، سورۃ ہود آیت نمبر 117۔ اب یہ آیت ویسے اپنے عمومی معنی میں تو تمام بستیوں کو شامل ہے، ہر بستی کے لیے قانون ہے، اور خاص کر اس آیت میں ام القریٰ مکہ اور مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور یتلو علیہم آیاتنا، اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہے۔ جب تک کہ اس کے صدر مقام میں خوب تبلیغ نہ ہو اور پھر وہاں کے باشندے ایک مدت مدید تک مسلسل نافرمانیاں نہ کر لیں، اس وقت تک اللہ کا قانون یہ ہے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا۔ یہاں پر فی امہا میں یہ جو امہا ہے
اس کا معنی ہے فی اعظمہا، تفسیر زاد المسیر، فی امہا، فی اصلہا و کبیرہا، تفسیر روح المعانی۔ اور بڑے حصے کو خاص کر دیا کسی رسول کی بعثت کے لیے کہ مرکز میں اللہ رسول کو بھیجتا ہے تاکہ وہیں سے پھر گرد و نواح میں وہ دعوت پھیلتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بڑے شہر اور مملکت کے لوگ جو ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں تو دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور اس میں بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں تو بڑے لوگوں کی قبولیت کے بعد پھر ارد گرد میں خود بخود ہی دعوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے فی امہا، کسی مرکز میں اور کسی شہر میں اور کسی بڑی جگہ میں رسولوں کی بعثت کا اصول رہا ہے۔ اور امہا اور ام القری قرآن مجید میں مکہ کو کہا گیا ہے، لتنذر ام القری ومن حولہا۔ یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کے بعثت اور ان کی بعثت کے عموم کا بیان ہے کہ گویا آپ بستیوں کی درمیان میں آپ کی بعثت ہوئی ہے اور اسی سے پوری دنیا میں یہ دعوت پھیلی ہے، اس لیے کہ مکہ ام القری ہے، وہ مرکز ہے پوری دنیا کا اور نقطہ آغاز ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہاں سے اب اس صورت کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے اور اگلا مضمون ہے، اور وہ مضمون ہے کہ اس حصے میں اہل دنیا اور اہل آخرت کا فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سورۃ القصص کا پورا خلاصہ تو شروع میں بیان کر دیا تھا، اس کو ذہن میں مستحضر رکھیں کہ یہ اب حصہ ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل دنیا اور اہل آخرت میں فرق ہے، اور ماقبل سے اس کے مضمون منسلک بھی ہے، وہ اس معنی میں کہ یہ دنیا اور دنیا کی متاع، یہ ساری چیزیں تو بہت قلیل اور فانی ہیں، کیا اس کی خاطر تم دین کو اور اتباع دین کو اور اتباع الہدا کو چھوڑتے ہو اور کہتے ہو کہ ان نتبع الہدا معک ان نتبع الہدا معک نتخطف من ارضنا۔ اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ جو کچھ ہے دنیا کا یہ سب متاع ہے، اس کی خاطر ہدایت کو ترک کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ وما اوتیتم من شیء، اور وہ جو تمہیں دیا گیا ہے کوئی چیز، تمہیں دی گئی ہے کوئی چیز دنیا کی چیزوں میں سے اور دنیا کے اسباب میں سے، من شیء یعنی من مال و خیر، یعنی من امور الدنیا و اسبابها، تمہیں جو دنیا کی کوئی چیز بھی دی گئی ہے تو فمتاع الحیات الدنیا و زینتها، یہ دنیا کی زندگی کا متاع اور سامان ہے، و زینتها اور دنیا کی زینت ہے۔ یہ متاع ہے دنیا کی زندگی کا اور یہ زینت ہے، دنیا میں جو کچھ ہے یہ متاع ہے اور زینت ہے۔ اس لیے کہ نعمتیں دو قسم کی ہے، کچھ انعامات تو وہ ہیں جو قابل استعمال ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو قابل استعمال نہیں ہیں، وہ زیب و زینت اور آرائش کے لیے ہوتی ہیں۔ تو دنیا کی چیزوں میں کچھ چیزیں متاع ہیں جو قابل استعمال ہیں، اور کچھ چیزیں زینت ہے جو استعمال میں تو نہیں لائی جاتی لیکن وہ بس زیب و زینت ہے عارضی۔ لفظ متاع سے اور الحیات الدنیا سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ متاع ہے، بس وہ ضرورت کی چیز ہے، وہ عارضی ہے، وہ تھوڑی ہے، وہ دنیا ہے۔ دنیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ختم ہونے والی ہے،
متاع کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس ضرورت کی حد تک قابل استعمال چیز ہے اور بس. وزینتها وہ صرف ایک زینت ہے، وہ ظاہری حسن ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تو بہترین ہے اور وہ باقی ہے، ہمیشہ ہے. تو دنیا اور آخرت کا تقابل کر کے دیکھیں کہ دنیا کی نعمتیں تو صرف متاع ہے اور زینت ہے، اس کے مقابلے میں نعمتیں جو آخرت کی ہے وہ ہمیشہ کی بھی ہیں اور بہترین بھی. تو کیا آخرت کی اس جنت کو اور آخرت کی ان نعمتوں کو تم چھوڑ کر دنیا کی ان چیزوں پر فریفتہ ہوتے ہو؟ اور یہ کوئی عقل مندی کا سودا ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ جو باقی ہے وہ افضل ہوتا ہے فانی سے؟ کیا تم یہ بات نہیں جانتے ہو کہ باقی فانی سے افضل ہوتا ہے؟ یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ اس دین کی اور ہدایت کی پیروی کے نتیجے میں تم دنیا کھو بیٹھو گے یا دنیا کو تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا اور تمہیں فقیری ہی کی زندگی گزارنی لازمی ہے، بلکہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ دنیا متاع ہے، زینت ہے، آخرت بہترین ہے اور باقی ہے. لہذا اگر تمہاری آخرت ضائع ہو رہی ہو تو اس متاع اور زینت پر فریفتہ مت ہونا. اس متاع اور زینت میں سے وہ کچھ تو لے سکتے ہو جس سے تمہاری آخرت کے اس باقی اور ہمیشہ کی زندگی کے میں نقصان نہ آتا ہو. لیکن اگر وہاں نقصان ہو رہا ہے تو وہ نقصان بڑا نقصان ہے، وہ خطرناک نقصان ہے. یہاں کا نقصان کچھ ہو تو ہونے دو، برداشت کر لو، عارضی معاملہ ہے، یہ معمولی معاملہ ہے، مگر وہاں کا نقصان مت کرو. یہ آیت کا مطلب. تو یہ عقل مندی نہیں ہے کہ دنیا کو مقدم کیا جائے آخرت پر. أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. آیا پس وہ شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے وعدہ اچھا، پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا ہے، وَهُوَ لَاقِيهِ پھر وہ اس وعدے کو پا لینے والا ہے. کَمَنْ مَتَّعْنَاهُ کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے اور یہ اس کی طرح ہے مَتَّعْنَاهُ جن کو ہم نے کچھ فائدہ دیا، متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا فائدہ. ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے ہوئے میں سے ہو. اب دونوں کا تقابل کیا. ایک شخص ہے جس کے ساتھ اچھا وعدہ ہوا ہے. اچھا وعدہ کیا معنی؟ یعنی جنت کا وعدہ. وعدے کی اچھائی موعود کی اچھائی کی بنا پر ہے. جس چیز کا وعدہ ہوا ہے وہ جنت ہے، وہ اچھا ہے، تو وعدہ بھی اچھا ہے. اور جب وعدہ جنت کا اللہ نے کیا ہے تو پھر فَهُوَ لَاقِيهِ پھر تو ضرور وہ وعدہ پورا ہوگا. ایک وعدہ ہو، وعدہ اچھا ہو، وعدہ جنت کا ہو، پھر وہ ضرور ہو، لازمی ہو. اور دوسری طرف ایک شخص ہے کہ جس کو ہم نے کچھ فائدہ دیا ہے، تھوڑے وقت کا دیا ہے، دنیا کی زندگی کا دیا ہے، پھر اس کے بعد وہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو پھر عذاب اور آگ کے سامنے پیش اور حاضر کیا جائے. تو کیا یہ دونوں کیفیات برابر ہیں؟ دونوں میں کیا فرق معلوم نہیں ہو رہا؟ دنیا میں تمہیں جو کچھ ملے گا وہ مل تو جائے گا،
مگر وہ تو تھوڑا ہے، مگر وہ تو ہمیشہ نہیں ہے۔ اس کے بعد تم گرفتار ہو اور عذاب میں تم پیش کیے جاؤ، کیا یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے کہ جن کے ساتھ جنت کا وعدہ ہوا ہو اور وہ لازمی اور یقینی ہو اور وہ وعدہ پورا ہونے جا رہا ہو۔ تو یہاں اس آیت میں افمن میں یہ جو فا ہے، یہ فا اس لیے ہے کہ اس سے پہلی آیت میں دنیا اور آخرت والوں کے درمیان جب فرق کیا گیا تو گویا منکرین نے اس کا انکار کیا۔ تو جب انکار کیا تو آیا پس چلو پھر یہ بتاؤ کہ ایک شخص کے ساتھ وعدہ اچھا ہوا ہے اور وہ وعدہ ضرور ملے۔ یہ پس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ماقبل کے انکار پر گویا تفریح ہے۔ اور یہ فہو لاقیہ میں جو یہ فا ہے، یہ در حقیقت فا سببیت کے معنی میں ہے، یعنی جن کے ساتھ اچھا وعدہ ہوا ہے، اور جب وعدہ اچھا ہے تو پس اسی سبب سے، جب یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے تو اسی سبب سے اب ضرور وہ اپنے اس وعدے تک پہنچے گا۔ اور متعنا متاع الحیات الدنیا کے اندر یہ الحیات الدنیا کا لفظ لا کر، متاع الحیات الدنیا کا لفظ لا کر اشارہ کر دیا کہ وہ فائدہ صرف اس مدت حیات میں ہی ہے، وہ صرف دنیا کی زندگی میں وہ فائدہ ہے، بس آگے نہیں ہے۔ وہ متاع ہے اور متاع الحیات الدنیا ہے۔ اور پھر ثم لا کر مزید رتبے کو گرا دیا کہ تھوڑا فائدہ ہے، اور پھر اس کے بعد مستقل وہ حاضر ہونے والوں میں ہے عذاب، جملہ اسمیہ کر دیا۔ مزید گویا ہولناکی اور حیرت میں ڈالنے کے لیے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا فائدہ لینے کے بعد وہ قیامت کے دن عذاب کے سامنے پیش ہو۔ ان دونوں کا تقابل کیا گیا ہے۔ تو تقابل میں جو انداز بیان ہے، اس کے اندر یہ فا اور لاقیہ کو جملہ اسمیہ لانا، اور پھر ثم ہوا یوم القیامہ میں ثم لا کر مزید ترقی دینا، ان سب چیزوں میں ایک بلاغت کا انداز ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ایک شخص کے ساتھ وعدہ ہے، وہ وعدہ بھی بہترین ہے اور وہ وعدہ ضرور ملے گا، اور دوسری طرف ایک شخص کو تھوڑا فائدہ ہے، وہ فائدہ بھی عارضی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ کیا ان دونوں کو تم برابر کرو گے؟ کیا یہ دونوں برابر ہے؟ جب برابر نہیں ہے تو دنیا اور آخرت میں بڑا فرق ہے، اور جب اتنا بڑا فرق ہے تو پھر تم دنیا کو آسرا کرتے ہو اور اس کے لیے ہدایت کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن کہ پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ تو فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا خود یا فرشتوں کے واسطے سے، یہ ندا ہوگی قیامت کے دن۔ یوم، یہ یوم القیامہ پر عطف ہے، وہ قیامت کا دن ایسا دن ہے، یہ اسی کا بیان ہے جس میں وہ عذاب میں حاضر ہو رہا ہے۔ اس دن کی ہولناکی یہ ہے کہ وہ ایسا دن ہے کہ انہیں پکارا جائے گا، ینادیہم پکارے گا اللہ ان کو، فیقولو تو فرمائے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم شریک خیال کرتے تھے۔ الذین کنتم تزعمون یعنی تزعمونہم شرکائی، یہ تزعمون جو ہے اس لفظ کے لیے دو مفعول ہونے چاہیے، تو تزعمونہم شرکائی،
جن کو تم میرے شریک خیال کرتے تھے آج وہ کہاں ہے؟ جن کو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا، بتوں کو یا کسی بھی مخلوق کو جن کو تم نے شریک ٹھہرایا، وہ شرکا کہاں ہیں؟ کسی فرشتے کو شریک ٹھہرایا تو وہ کہاں ہے؟ کسی جن کو ٹھہرایا تو وہ کہاں ہے؟ کسی بت کو ٹھہرایا، کسی ستارے کو ٹھہرایا، کسی انسان کو ٹھہرایا تو وہ کہاں ہے؟ یہ پوچھا جائے گا بطور اہانت کے، ڈانٹ کے۔ بتاؤ میرے ساتھ تم نے جن کو شریک ٹھہرایا وہ شرکا کہاں ہے؟ تفسیر روح المعانی میں ہے والظاہر ان المراد بالشرکاء من عبد من دون اللہ تعالی من ملک او جن او انس او کوکب او صنم او غیر ذالک۔ شرکا کے لفظ سے ظاہراً مراد وہی لوگ ہیں جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی گئی، چاہے وہ بت ہو یا فرشتہ ہو یا جن ہو یا انسان ہو یا کوئی ستارہ ہو، سب کے لیے شرکا کا لفظ عام ہے۔ بتاؤ کہاں ہے میرے وہ شرکا؟ اب کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ اب پوچھا گیا ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، تو ان کو جنہوں نے گمراہ کیا تھا وہ جب یہ سوال سنیں گے تو پہلے سے ہی ان کے جواب دینے سے بھی پہلے خود ہی جواب دینے میں پہل کریں گے، کہیں گے کہ ان کو ہم نے گمراہ کیا تھا، لیکن ہم نے گمراہ یوں نہیں کیا تھا کہ زبردستی ان کو پکڑ کر گمراہی پر لائے تھے، ہم نے ان کو بتایا تھا، دعوت دی تھی، بلایا تھا، وسوسہ ڈالا تھا، پھر انہوں نے ہماری دعوت پر خود ہی لبیک کہا اور دعوت قبول کر لی اور اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے۔ تو جیسے ہم گمراہ ہوئے اپنے اختیار سے، وہ بھی اپنے اختیار سے ہی گمراہ ہوئے، تو ان کی گمراہی کی ذمہ داری ہم پر نہیں۔ ہم نے بلایا تھا گمراہی کی طرف ان کو، لیکن ان کے گمراہ کرنے کی ذمہ داری ہم پر نہیں۔ وہ شرکا کہیں گے جو شرکائے بد ہے، اور جو شرکا جہنم میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور جو شرکا ان کے ساتھ برا حشر جن کا ہوگا، وہ شرکا جب اس خطرناک سوال کو سنیں گے تو ڈر کے مارے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب ہماری شامت آ گئی ہے، وہ کہیں گے کہ ہم ان سے بیزار ہے، ہم نے صرف انہیں بلایا تھا، باقی انہوں نے گمراہی خود اختیار کی تھی، انہوں نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی، اصل میں یہ اپنے خواہش کے پیروکار تھے۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ قال الذين کہیں گے وہ لوگ حق علیہم القول جن پر ہمارا فیصلہ ثابت ہو چکا ہوگا۔ کون؟ گمراہی کے لیڈر اور شیاطین، اور وہ پیر اور وہ بڑے جنہوں نے گمراہی پھیلائی اور گمراہی کی طرف بلایا، اور لوگوں نے ان کو حلال و حرام کا اختیار دیا اور ان کی بندگی اور عبادت کی اور ان میں خدائی صفات مانے، وہ رؤساء الضلالہ، وہ شیاطین اور وہ شر کے لیڈر، وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے گمراہ کیا، یعنی ہم نے گمراہی کی طرف بلایا۔ اغوینا کا یہاں کیا معنی ہے؟
یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، اقرار کرتے ہیں، ہم نے ان کو دعوت دی گمراہی کی، ہم نے گمراہی کو حسین کر کے ان کے سامنے پیش کیا، لیکن اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ تو جیسے ہم اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے، ہم پر کسی نے زور نہیں کیا، تو ہم نے ان کو گمراہی پر کی طرف دعوت دی، پھر انہوں نے گمراہی بھی اپنے اختیار سے قبول کی۔ تو معنی یہ ہے کہ ما اکرہناہم علی الغی، ہم نے گمراہی کے لیے ان پر کوئی زور نہیں کیا تھا، ہم نے بطریق وسوسہ اور بطریق دعوت انہیں گمراہ کیا۔ تو اس لیے تبرأنا الیک، ہم اپنی بیزاری پیش کرتے ہیں تیری طرف، ہم ان سے بیزار ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، نہیں تھے وہ ہماری عبادت کرنے والے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اصل میں یہ خود اپنی خواہش کے پیروکار تھے، اور اپنی خواہش اور احوا، نفس الامر میں وہ اپنے احوا اور خواہشات کی عبادت کرتے تھے، ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ ہر مشرک اپنی خواہش کے مطابق ہی انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہیں اور وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ۔ اور کہا جائے گا بلاؤ اپنے شرکاء کو، بلاؤ ان سے مدد مانگو، اپنے شرکاء سے مدد مانگو۔ فَدَعَوْهُمْ، تو وہ انہیں بلائیں گے، پکاریں گے، ہماری مدد کرو۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ جواب نہیں دیں گے ان کو، نہ تو جواب دیں گے، اس لیے کہ ان کے منہ پر مہریں لگی ہوگی، اس لیے کہ وہ خود ہی ایسے حیرت اور سختی کے عالم میں ہوں گے کہ وہ بات کرنے پہ نہیں قادر۔ تو فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ یعنی جواب نہیں دیں گے ان کو، اور فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ پس نہیں نفع دیں گے ان کو، ان کی اس دعا کو وہ ان کے لیے قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ قبول کرنے پر وہ قادر ہی نہیں ہوں گے، وہ نفع ہی نہیں دے سکیں گے۔ تو فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ کا معنی کیا ہے؟ فَلَمْ يُجِيبُوهُمْ وَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِهِمْ، تفسیر قرطبی، نہ جواب دیں گے نہ نفع دیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور دیکھ لیں گے عذاب، اپنے شرکاء کو مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ جواب ہی نہیں دیں گے اور یہ عذاب دیکھ لیں گے۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، اگر وہ لوگ ہدایت پاتے، ہدایت یافتہ ہوتے، تو ان کو نہ پکارتے اور ان کی بندگی اور عبادت نہ کرتے۔ تو لو انہم کانوا یہتدون میں یہ جو لو ہے، اس لو کا ایک معنی تو ہوتا ہے شرطیہ، لو شرطیہ کا معنی یہ کہ اگر کے معنی میں ہے، اور اگر کے معنی میں پھر دو مطلب بن سکتے ہیں، یعنی لو انہم کانوا یہتدون، اگر وہ ہدایت پاتے اور ہدایت یافتہ ہوتے، کیا معنی؟ یعنی اگر دنیا میں ان کے پاس ہدایت ہوتی تو آج وہ یہ عذاب نہ دیکھتے، لما رأوا العذاب، اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے تو عذاب نہ دیکھتے۔
اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے تو وہ ما دعوہم، وہ انہیں نہ پکارتے، لیکن ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، نہ دنیا میں ہدایت تھی کہ وہ ہوتی تو آج عذاب نہ دیکھتے، اور نہ ہی اس وقت ان کے پاس کوئی رہنمائی اور ہدایت ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ نجات پا لے۔ تو لو انہم کانوا یہتدون کا دوسرا مفہوم یہ بن سکتا ہے کہ اگر ان کے پاس اب کوئی طریقہ اور نجات کا ہوتا تو وہ اس طریقے کو استعمال کر کے اس عذاب کو دفع کرتے، لیکن وہ طریقہ ان کے پاس نہیں ہے۔ لو انہم کانوا یہتدون، اگر ان کے پاس کوئی طریقہ ہوتا عذاب سے بچنے کا تو لدفع العذاب، تو عذاب کو دور کر دیتے، یا لو انہم کانوا یہتدون، اگر وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوتے تو آج یہ عذاب نہ دیکھتے۔ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اگر کے، اور لو تمنائیہ بھی بن سکتا ہے۔ تمنائیہ کا معنی یہ ہوتا ہے لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ یہ لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہوتے، پھر معنی ہوگا کاش، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ بے شک یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے دنیا میں۔ تو یہ لو میں یہاں بحث ہے کہ یہ شرطیہ ہے یا تمنائیہ ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن کے پکارے گا ان کو تو فرمائے گا ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو۔ اب ایک دوسرا سوال ہوگا، ایک سوال توحید کے بارے میں تھا، تمہارے شرکاء کہاں ہیں؟ ظاہر ہے شرکاء ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن پوچھا جائے گا بطور توبیخ کے، بتاؤ کہاں ہیں تمہارے شرکاء۔ یہ شرک کے رد میں توحید کے حوالے سے سوال تھا۔ اب اتباع سنت کے حوالے سے اور نبوت کے ثبوت کے حوالے سے سوال ہوگا، بتاؤ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ اس لیے تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ النداء الاول عن سوال التوحید وہذا فیہ اثبات النبوات، پہلا سوال توحید کے بارے میں تھا اور اس سوال میں نبوت کے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے قبر میں سوال ہوگا من ربک، پھر اس کے بعد سوال ہوگا من نبیک۔ یہ اب حشر کے سوالات ہیں۔ ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تھا تم نے رسولوں کو۔ جواب دینا ایک تو قول سے ہے، اچھا جواب دینا مان لینا، ایک قول ایک فعل سے ہے کہ عملاً مان لینا۔ تو جب یہ سوال ہوگا فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پس چھپی رہ جائیں گی ان پر خبریں، پوشیدہ رہے گی ان پر خبریں، تاریک ہو جائے گی ان پر خبریں، اور سارے دلائل بھول جائیں گے۔ یومئذ اس دن فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پس وہ نہیں پوچھ سکیں گے ایک دوسرے سے۔ یہ سوال ایسی ہیبت کا ہوگا کہ ان کے پاس جو ہیلے بہانے عذر حجتیں تھیں وہ سارے بھول جائیں گے، اور اتنی دہشت ہوگی کہ وہ پوچھ بھی نہیں سکیں گے، بعض سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، امام مجاہد فرماتے ہیں اس کا معنی ہے خفیت علیہم الحجج، کہ ان پر دلائل سارے مخفی ہو جائیں گے۔
الانباء سے مراد الحجج اور دلائل، اور ان کے پاس اب کوئی حجت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے سارے عذر اور بہانے دنیا میں ہی ختم کیے جا چکے ہیں۔ رسولوں کی بعثت ہوئی تھی، عذر تو اب کوئی نہیں رہا، تو اب قیامت کے دن وہاں وہ ساری حجتیں پوشیدہ رہ جائیں گی۔ عمیت علیہم الانباء یعنی خفیت علیہم الحجج، امام مجاہد سے یہ معنی مروی۔ یہ اصل میں اس عبارت کے اندر قلب ہے، وہ یہ کہ اصل جملہ یوں تھا کہ فَعَمَوْا عَنِ الْأَنْبَاءِ، یہ لوگ اندھے ہو گئے خبروں سے۔ ظاہر ہے کہ عما اور عمن کا مطلب اندھا پن ہے، اندھے پن کی نسبت خبروں کی طرف تو نہیں ہوتی ہے کہ خبریں اندھی ہو گئی، خبریں اندھی نہیں ہوئی، اندھے تو وہ لوگ ہوئے۔ تو اصل جملہ یوں تھا کہ فَعَمَوْا عَنِ الْأَنْبَاءِ، یہ لوگ اندھے ہو گئے خبروں سے، لیکن اسی جملے کو پھر بطور مبالغہ کے یوں فرمایا کہ وہ خبریں ان پر اندھی ہو گئی، یعنی گویا وہ خبریں ان پر تاریک ہو گئی۔ تو اس کو تقلیب اور قلب کہتے ہیں، اور یہ بطور مبالغہ کے اس طرح کی عبارات عربیت میں استعمال ہوتی ہے کہ خبریں ان پر اندھی ہو گئی اور خبریں ان پر تاریک ہو گئیں۔ اصل مفہوم کے اعتبار سے یہ کہ وہ خبروں سے اندھے ہو گئے، اس لیے عمیت کے صلے کے اندر یہاں علا ہے، علیہم ہے، ورنہ عن ہوتا وہ سارے جوابات وہ بھول جائیں گے۔ انباء کا مطلب کیا ہے؟ وہ سارے جوابات، ہیلے بہانے، حجتیں، دلیلیں ختم۔ تو فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اب وہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھ سکیں گے۔ تو یہ ایک موقع ہوگا قیامت میں، بعض مواقع پر ان کے جوابات بھی قرآن میں منقول ہیں، لیکن ایک موقع وہ ہوگا کہ جب یہ سوال ہوگا تو سب پیلے بہانے بھول جائیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، پس وہ شخص کہ جس نے توبہ کی شرک سے، وَآمَنَ اور ایمان لایا، تصدیق کر لی، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کیے، فرائض اور نوافل، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، پس یقیناً وہ ہوگا، پس یقیناً شاید کہ وہ ہو جائے فلاح پانے والوں میں سے۔ عسا کا لفظ تو شاید ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب عسا کا استعمال ہوتا ہے تو وہ وجوب اور یقین کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس کو امید کے انداز میں اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایمان تو الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے، گویا ہر وقت اس فلاح کی امید میں بندے کو رہنا چاہیے۔ تو یہ فَأَمَّا مَن میں یہ اما اصل میں تفصیل ما قبل کے مجمل کا بیان ہے کہ گویا کسی نے سوال کیا کہ یہ تو ان کا اتنا برا حال اور حشر ہوگا کہ ساری خبریں بھول جائیں گے، نہ توحید کا سوال صحیح، نہ جو ہے نبوت کے حوالے سے ان کا جواب درست، اور جوابات ہی بھول جائیں گے، تو کیا جو اس سے توبہ کر لیں ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو فرمایا جو توبہ کر لے اور ایمان لائے تو وہ تو کامیابوں میں ہو جائے گا۔ تو یہ ترغیب ہے کہ وہ ماقبل کی جو یہ کیفیت ذکر ہوئی کہ تابعین اور متبوعین دونوں پریشان ہیں، اس پریشانی سے بچنے کے لیے تمہیں توبہ کرنی ہے، تمہیں ایمان لانا ہے، تمہیں نیک عمل کرنا ہے، اور نجات کی ایک پالیسی کو یہ 3 نکاتی ایجنڈا ایک طرح ذکر کیا گیا، توبہ، ایمان اور عمل صالح۔ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ آخر